اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکے نیچے نگاہیں کیے دو جانیں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائے شعر یا ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ فضل کی رحم کی التجا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے
قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی دوا ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی دوا ہے، کون دکھیوں سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب سختی میں حد بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، قلب سختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مٹا دے ساری خطائیں
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے اسلام بھائیو، جب کبھی بھی مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور مزید امیر اہل سنت کئی بار اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں، لیکن جب ہم مسجد میں آنے سے پہلے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گے، بھلے ہم اپنی زبان کے اندر کر لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جب تک ہم مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارا سونا بھی ہمارا کھانا پینا بھی یہ جائز ہو جائے گا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل جب بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت ملے ہم نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ اس وقت ہم مدنی چینل کے بہت پیارے سلسلے مناجات افطار میں حاضر ہیں۔ مناجات افطار میں کیا ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اپنے گناہوں سے بخشش کی بھیک مانگی جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں پر اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے، خوش بختوں کا طریقہ ہے کہ جن کو اپنے گناہوں پر اپنی خطاؤں پر رونا نصیب ہو جائے، کہ فرمایا کہ جو شخص ندامت سے روتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، اس کی آنکھ سے بہنے والا آنسوؤں کا ایک قطرہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کرنا اور رب کریم کے بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگنا اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان کبھی بھی اگر کوئی نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ اس بات سے مطمئن نہ ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوں، میرے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، مدنی حلیہ ہے، نیکوں کی صحبت ہے، تو بس ختم، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ نہیں، رب کریم کی بارگاہ میں ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی ایک خطا، کون سی ایک غلطی ہماری تمام نیکیوں کو برباد کر ڈالے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ انسان ہے، نسیان سے بنا ہے، خطا یہ اس کے سمجھ لیں انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے، جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ ندامت کے آنسو بہائے،
سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے اور دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی توبہ کرنا کس قدر پسند ہے، اس کی یوں مثال بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر فرمایا کوئی شخص ہے اور وہ جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہے، دور دور تک کسی بندے کا نام و نشان نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ اکیلا سفر کر رہا ہے، تھک ہار کر کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اور اس کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ اپنے پاس رکھ کر آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے پاس جو پانی تھا وہ بھی غائب ہے، جو کھانا تھا وہ بھی غائب ہے، جو اس کی سواری تھی وہ بھی غائب ہے۔ وہ شخص اس جنگل و بیابان کے اندر کس قدر پریشان ہوتا ہے، پیاس بھوک کی شدت اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر اچانک اسی کشمکش کے اندر تڑپ رہا ہوتا ہے، پیاس کے لیے تڑپتا ہے، کھانے کے لیے تڑپتا ہے، سواری کے لیے تڑپتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کو اس کی سواری مل جاتی ہے، اس کا کھانا بھی مل جاتا ہے، پانی بھی مل جاتا ہے۔ وہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کرنے سے، اس بندے کی خوشی سے زیادہ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس بندے کی توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے، اور انسان کو اپنے گناہوں سے ندامت، اللہ رب العالمین کی بارگاہ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسی روایات ملتی ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں، نیک پرہیزگار انسان، اس کے ساتھ اس کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے اندر تحریر فرماتے ہیں، خدائے رحمان عز و جل کی رحمت پر قربان، وہ بے نیاز ہے، کس بندے کے ساتھ اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بظاہر بہت ہی چھوٹے سے عمل پر جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو کسی ایک صغیرہ گناہ پر پکڑ لیتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کسی بھی نیکی کو ہرگز ترک نہ کرے، اور گناہ سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچائے، اور ہر حال میں رب ذوالجلال عز و جل کی بے نیازی سے ڈرتا رہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ لوگ ایک مقتول یعنی قتل کیے ہوئے مردے کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مقتول کی شکل دیکھی تو ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا کسی نے ماجرا دریافت کیا، عرض کیا یا سیدی ہمیں تفصیلی واقعہ ارشاد فرمائیے، کیا بات ہے کہ آپ نے اس مقتول کو دیکھا، اس کی شکل دیکھی اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عابد ایک روز نماز کے لیے گھر سے چلا تو راستے میں ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی، اور ایک دم اس کے دل میں عشق کی آگ شعلہ زن ہوئی اور اس کے فتنے میں پڑ گیا، اس سے شادی کا مطالبہ کیا، اس نے شرط رکھی کہ عیسائی ہو جاؤ۔ کچھ عرصہ عابد نے ضبط کیا، مگر آخر کار شہوت کے ہاتھوں لاچار ہو کر اسلام چھوڑ کر نصرانی بن گیا۔ جب اس نے لڑکی کو آ کر خبر دی تو وہ بھپر گئی اور نفرین کرتے ہوئے کہا، او بدنصیب تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں، تو نے اپنے دین سے وفا نہ کی، تو کسی اور کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ بدبخت تو نے شہوت سے بدمست ہو کر
عمر بھر کی عبادت و ریاضت بلکہ اپنا دین تک داؤ پر لگا دیا. لے سن، تو اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا ہے اور الحمدللہ میں عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہوں. یہ کہہ کر اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی. کسی سننے والے نے حیرت سے پوچھا یہ تجھے کیسے یاد ہو گئی؟ وہ کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ خواب کے اندر میں جہنم میں داخل ہونے لگی. اچانک ایک صاحب وہاں آ گئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے ڈرو مت، تمہاری جگہ اسی شخص کو فدیہ بنا دیا گیا ہے. اتنے میں یہ عاشق ناشاد و نامراد میری جگہ جہنم میں جانے کے لیے آ گیا. پھر وہ صاحب مجھے جنت میں لے گئے. وہاں میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. ترجمہ کنز الایمان، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. پھر انہوں نے مجھے سورہ اخلاص یاد کروائی. جب میں بیدار ہوئی تو یہ مجھے یاد ہو چکی تھی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ خوش نصیب لڑکی تو مسلمان ہو گئی لیکن بد نصیب عابد شہوت سے مغلوب ہو کر مرتد ہونے کے بعد آج قتل کر دیا گیا. نسأل اللہ عافیہ، ہم اللہ سے عافیت کو سوال کرتے ہیں. میرے میٹھے اسلام بھائی غور کیجئے کہ جب بندے پر اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے اس پر شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، اس کے اعمال کو کیسے برباد کرتا ہے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے تو اس کو زیادہ ڈرنا ہے. جو شخص جتنی نیکیاں کرتا ہے، جس کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے، شیطان اس پر زیادہ حملہ کرتا ہے. جو شخص علم دین حاصل کرنے کے نکلتا ہے، شیطان اس کو زیادہ اس کے اوپر وار کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو علم دین سے دور کر کے گناہوں میں ملوث کر دے. بظاہر انسان نیکوں کی صحبت میں ہوتا ہے لیکن نیکوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اس کے اندر ریاکاری، تکبر، غیبت، بدگمانی، حسد، عجب، خود پسندی، اس طرح کے اعمال شیطان اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. بظاہر وہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتا ہے، وہ بظاہر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن اس کا دل اندر سے مردار ہوتا رہتا ہے. اس کا دل اندر سے گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی جو ناپاکیاں ہیں، گناہوں کی جو غلاظت ہے وہ اس کے دل پر اس قدر چڑھتی جاتی ہے، اس قدر چڑھتی جاتی ہے کہ بظاہر وہ نیک نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ اندر کی اس کی گندگی، اندر کی اس کی میل، اس کے گناہ اس کو ایمان تک سے دور کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب جو نیکوں کی صحبت میں رہتے ہیں اس صحبت کا ہمیں حقیقی فیض عطا فرمائے. وہ کسی نے کہا نا کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی ہوتا ہے وہ زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے، زندگی بھر نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے لیکن مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر دیا جاتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد کی نزاع کا وقت آیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. جب اس کو تلقین کرنے لگے، کلمہ طیبہ پڑھانے لگے تو اس نے کہا میں بیزار ہوں، قرآن پاک سے بیزار ہوں، میں کلمہ طیبہ سے بیزار ہوں. اور یہ کہتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا. آپ اس کے اس طرح کی موت سے بہت پریشان ہوئے. 40 دن تک آپ اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے. آخر کار آپ کو خواب میں اس کو دکھایا گیا. آپ نے دیکھا کہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو تو میرے مریدوں کے اندر ایک اچھے مرتبے پر تھا، تو تو بظاہر بہت نیک صورت تھا، نیک سیرت تھا، پھر تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا میں بظاہر تو اچھا تھا، بظاہر تو نیکوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا لیکن میرے اندر یہ برائیاں تھی کہ میں آپ کو کچھ کہتا اور اپنے دوستوں کو کچھ کہتا. اور میرے اندر ایک برائی یہ تھی کہ طبیب کے کہنے پر میں شراب کا ایک گلاس سال میں ایک بار پیا کرتا تھا. میرے میٹھے اسلام بھائیو، انسان کی کس گناہ کے سبب اس کا ایمان سلب کر دیا جائے، کس خطا کے سبب اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں. ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرما. اے مولا ہمیں دونوں جہاں کی سعادت مندیاں عطا فرما،
ہمیں دونوں جہاں میں سعادت مند رکھ، ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جو مدنی ماحول کے اندر ہیں مولا، اس مدنی ماحول کی ہمیں حقیقی برکتیں، حقیقی جو اس کی روحانیت ہے، جو اس کا فیض ہے، اے مولا وہ ہمیں عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی ندامت عطا فرمائے۔ ایک کاش سچی توبہ نصیب ہو جائے، ایسی توبہ نصیب ہو جائے، ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف ہمارا کوئی قدم نہ جائے، گناہوں کی طرف ہمارا کوئی ہاتھ نہ اٹھے، گناہوں کی طرف ہماری کبھی آنکھ نہ کھلے، گناہ کبھی ہمارے کان نہ سنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من السعداء اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصالحين۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، گناہ گار ہوں مولا مانا گناہ گار ہوں، میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، پر کرم سے بخش دے کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور عفو کر اور
صدا کے لیے راضی ہو جا مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب مالک مولا عز و جل پروردگار عالم تیرے گناہگار بندے اسیاں شعار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں جس کا وسیلہ پیش کیا جائے مولا بس تیری رحمت کا آسرا ہے تیری رحمت پہ امید ہے تو غفار ہے تو کریم ہے تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اے مولا تو گناہوں کے عیبوں گناہگاروں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے اے مالک مولا عز و جل اس دنیا میں تو نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہمیں نیک لوگوں میں ظاہر کیا اے مولا تو جانتا ہے ہم کیسے اندر سے کیسے ہمارے تصورات میں کس قدر گندگیاں ہیں کس قدر غلاظتیں ہیں مولا ہمارا دل کس قدر میلا ہو چکا ہے تو جانتا ہے پر مولا تیری رحمت پہ قربان پھر بھی لوگوں میں نیک بنا رکھا ہے مالک مولا عز و جل تیری رحمت پہ امید باندھے ہیں تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں مولا جس طرح دنیا میں عیب چھپائے اے مولا آخرت میں بھی نہ آنچ آئے مولا دنیا میں جیسے ہمارے عیبوں پر پردہ ہے مولا کل بروز محشر ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھے اے مالک مولا عز و جل تجھے تیرے محبوب کا واسطہ رحمت للعالمین کا واسطہ مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما کہ مولا سچی توبہ عطا فرما نیکیوں سے محبت عطا فرما اے مالک مولا عز و جل نیکیاں کرنا چاہتے ہیں پر مولا نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں اے مولا بڑی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مولا پر نہیں بچ پاتے تو جو چاہے تو کرم ہو جائے ہم نیک بن جائے مولا اپنے والے عاشقان رسول باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا مالک مولا عز و جل ہماری خطائیں معاف فرما صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اے عاشقان رسول آذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر آذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله फिरत की बशारत हजरत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी रहमत शफीए उम्मत शहनशाह नबुव्वत ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज के बाद ये कहा तो वो मग़फ़िरत याफ्ता होकर उठेगा। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जमा पाक है अज़मत वाला रब और उसी की तारीफ है और उसी की अता से नेकी की तौफीक और गुनाह से बचने की कुव्वत मिलती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه